اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور درست رکھو آپس کے معاملات۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے معاملات کو درست رکھو اور اللہ کے ذات سے ڈرتے رہو۔ سورۃ الانفال کا تعارف ہم سمجھ چکے ہیں، جس میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو اس کا تعارف ہے اور غزوہ بدر میں کیا کچھ ہوا، کیا اس کا پس منظر تھا، نتیجہ کیا نکلا، وجہ کیا بنی، یہ ساری بات ہم اس کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الانفال، اس کا جو نام ہے وہ چونکہ پہلی ہی آیت میں انفال کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام انفال رکھا گیا۔ انفال دراصل نفل کی جمع ہے، اور نفل مقصد سے زائد چیز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اصل مقصد تو سنتیں اور فرائض ہوتے ہیں، نوافل اس سے زائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اصل مقصد تو جہاد میں اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا، لیکن اضافی طور پر مال غنیمت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جہاد کے موقع پر جب دشمن سے جنگ لڑی جاتی ہے تو دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یہ چونکہ مسلمانوں کو اضافی طور پر حاصل ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو بھی انفال کہا جاتا ہے۔ اگر اس امت سے پہلے مال غنیمت کا معاملہ تھا تو جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو تھی، جیسے اسے دوسرے لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو اسی طریقے سے مال غنیمت جو ہے اسے بھی لوگ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہاں پر جو معاملہ تھا وہ چونکہ نیا تھا کہ کیا کیا جائے، اور پہلا غزوہ تھا جیسا کہ ہم تعارف میں پڑھ چکے ہیں، تو اس اعتبار سے جب غزوہ بدر ہوا تو اس غزوہ بدر میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب اور مقابلے میں تھا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اب شاید وہ لوگ جو کہ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، انہوں نے یہ اپنی طرف سے سمجھا، یا شاید پہلی شریعتوں میں ایسا چلا آ رہا تھا کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہو، جس کے ہاتھ جو لگے وہ اسی کا ہے۔ لیکن شریعت محمدیہ میں تو ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ جو 2 حصے کام کر رہے تھے، حضور کی حفاظت اور دشمن کا تعاقب، دیکھا جائے تو اصل کام تو وہی تھے۔ تو بہرحال جب یہ صحابہ کرام آپس میں ان کی اب بات چیت ہوئی، کسی نے کہا کہ فلاں چیز میری ہے، میں نے اکٹھی کی ہے، اس اعتبار سے جب اختلاف بڑھا تو یہ مقدس اور مبارک لوگ اپنے معاملے کو حل کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر آ گیا، انفال جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کے لیے ہے۔ اللہ اور رسول کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اللہ نے استعمال کرنا تھا یا رسول نے استعمال کرنا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی تشریح جو ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، جو کہ 10ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔
تو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غریب رشتہ دار ہیں کچھ ان کے لیے ہے، اسی طرح سے جو یتیم ہوں ان میں استعمال کیا جائے گا، مساکین اور غریب ان میں استعمال کیا جائے گا، اسی طرح سے مسافر ہو تو ان میں استعمال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا حل پیش کر دیا گیا، اور طریقہ کار یہ کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، کل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ خمس کہلاتا، یہ خمس جو ہے اس کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، اور وہاں سے یتیموں، غریبوں، مساکین، مسافروں کی کفالت کی جائے گی۔ 4 حصے مجاہدین میں جیسے حضور مناسب سمجھیں گے اس انداز میں تقسیم فرما دیں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا۔ اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ سارا نہیں بلکہ ایک حصہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے، اور خود ہی لوگ استعمال کریں گے۔ لہٰذا ان معاملات میں اور یہ سمجھنا کہ میں نے اکٹھا کیا، یا یہ سمجھنا کہ جی میں اس میں سے کسی کو حصہ نہیں دوں گا، یا اسی طریقے سے بعد کے لوگوں کے لیے اس میں سے کوئی ایسی بات سمجھنا، یا صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی ایسی بات سمجھنا، یا کسی کا حق مارنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات سمجھنا، فرمایا کہ نہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کو درست رکھو، کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو، حقوق العباد کی حق تلفی مت کرو، ورنہ آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اپنے معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، چاہے تمہارا دل کچھ ہی چاہتا ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا حکم کیا ہے، اس بات کو مانو اگر تم واقعی سچے پکے مومن ہو۔ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کے حکم کے علاوہ کوئی کام کیا اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کام کیا تو پھر سمجھ لو کہ تم سچے اور حقیقی ایمان والے نہیں ہو۔ تو یہی اس آیت کریمہ کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر جو ہے خوف، تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جب یہ پیدا ہو گئی پھر معاملات درست ہوں گے۔ جب تقوی پیدا ہو گیا پھر اللہ کی اطاعت انسان کے لیے آسان ہوگی، رسول کی اطاعت آسان ہوگی، سچا اور پکا مومن بننا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔